أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان کا درجہ بلند ہے۔ علم جس کا حاصل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور یہ وہ علم ہے کہ جو انسان کو یہ شعور دیتا ہے کہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا میں کیسے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور وہ آدمی جس کے پاس علم ہو وہ یقیناً اللہ رب العالمین سے خوف رکھتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، وہ ایسا غلط کام نہیں کرتا۔ اس کو معلوم ہے کہ میں یہ کروں گا تو اس کا انجام کتنا برا ہے، اور اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بندوں میں سے سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں، جن کے پاس علم ہے۔ لہذا علم کو حاصل کیجیے اور اس علم کے مطابق عمل کی کوشش کیجیے، اور اگر اللہ نہ کرے علم ہو اور عمل نہیں ہے تو ایسا علم بیکار ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اب دیکھیں عالم کی کیا فضیلت ہے۔ ترمذی میں حسن حدیث ہے، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو بندوں کا ذکر کیا گیا، احدہما عابد، ان میں سے ایک تو عابد ہے جو عبادت کرنے والا ہے، والآخر عالم، دوسرا جو ہے وہ عالم ہے، اللہ نے اس کو علم دیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان العالم فضل العابد علی العالم کفضل علی ادناکم، عابد پر فضیلت، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے کوئی ایک عام آدمی پر ہو۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے، وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، حَتَّى النَّمْلَةَ فِي حُجْرِهَا، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بلوں میں، حَتَّى الْحُوتُ، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر، لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں، علم دیتے ہیں لوگوں کو، عالم ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین، فرشتے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، جو کچھ زمین میں ہے، یہاں تک کہ جو چیونٹیاں ہیں اور مچھلیاں، سب اس پر رحمت کی دعا بھیجتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا
مثال دی ہے عالم کی اور عابد کی. ہم میں سے اکثر عابد بننا چاہتے ہیں، علم کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. علم حاصل کرنے کے لیے وہ گھروں سے نہیں نکلتے. اللہ رب العالمین کا ہم پر بڑا فضل ہے. سید مسعود احمد رحمہ اللہ انہوں نے ایسا علمی کام دیا ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں میں رہ کر ہماری خواتین، ہمارے بچے اگر اس کتابوں کو کھولیں اور اس کا علم حاصل کریں تو ضرورت نہیں ہے کسی مدارس میں جانے کی. گھر کے اندر بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن پھر بھی الحمدللہ مرکز جماعت المسلمین میں مدرسہ کئی سالوں سے جاری اور ساری ہے. اس کے اندر وہ علم دیا جاتا ہے جو علم اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. وہ تعلیم دی جاتی ہے قرآن مجید اور صحیح احادیث. الحمدللہ بہر کے مدارس میں علم ہے لیکن وہ علم نہیں ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے. لہذا علم بننے کے لیے اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلے. ترمذی میں حسن حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من خرج، جو شخص نکلتا ہے طالب العلم، علم کی طلب کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے، فہو سبیل اللہ حتی یرجع، وہ گویا کہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک کہ وہ لوٹ نہیں آتا. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے فرشتے دعائیں کریں، ہمارے لیے مچھلیاں اور چونٹیاں دعائیں کریں؟ ترمذی میں حسن حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عالم کی جو فضیلت ہے عابد پر، وہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے چاند کو تمام طوروں پر فوقیت حاصل ہے. چاند کی روشنی کے مقابلے میں تاروں کی روشنی کی کیا حیثیت. اور یہ وہ علم ہے کہ جس علم کو حاصل کرنے کے بعد اگر وہ بندہ دنیا سے رخصت ہو بھی جاتا ہے کیونکہ سب نے جانا ہے تو یہ علم اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 عمل ایسے ہیں کہ اس کے سوا باقی تمام منقطع ہو جاتے ہیں. اور ان 3 عمل میں سے علم، جو اس نے علم لوگوں کو دیا، لوگوں کو تعلیم دی، لوگوں کو سکھایا، جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا، جب تک وہ تعلیم دوسروں کو دی جاتی رہے گی، وہ علم کا اجر اس مرنے والے کے لیے لکھا جاتا رہے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی علم حاصل کریں اور اپنی اولاد کو تعلیم دیں دین کی. دنیاوی تعلیم کے لیے کس قدر والدین کوشاں ہوتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کا اجر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر فضیلت ہے تو اللہ کے دین کے علم حاصل کرنے کی فضیلت ہے. اب دیکھیں ابن ماجہ سنن نسائی میں صحیح حدیث ہے، قیس بن کثیر کہتے ہیں ایک شخص آیا مدینہ سے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دمشق میں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس آدمی سے جو مدینہ سے آیا تھا، تم یہاں کیوں آئے ہو، کیا وجہ ہے؟ کوئی کام ہے، کوئی تجارت کے لیے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ کے پاس حدیث رسول ہے اور آپ وہ سکھاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، سفر طے کیا، مشکلات کو جھیلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کے لیے جو علم کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے بڑی بشارت دی ہے. صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس به علما
صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے راستے طے کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اس آدمی کے لیے، اس طالب علم کے لیے جو گھر سے نکلتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. ہم عابد کو پسند کرتے ہیں کہ عبادت گزار بن جائے، وہ کہ اس کی بڑی فضیلت ہے نمازیں پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، حج عمرہ کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی. لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو فوقیت دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو انہوں نے کہا کہ میں کسی غرض سے نہیں آیا، میری غرض صرف یہی ہے کہ میں آپ سے وہ حدیث کا علم حاصل کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات سنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا تھا کہ بے شک جو عالم ہے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے. استغفار، بخشش، ہم سب بخشش کے طلبگار ہیں، اور ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں، علم حاصل کریں اور اس علم کو دوسرے لوگوں تک منتقل کریں. علم کو اپنے پاس نہیں رکھنا، علم چھپانا نہیں، اس علم کے مطابق عمل کرنا ہے، جو کہ ترمذی کی حسن حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 4 سوال کا جب تک ابن آدم جواب نہیں دے گا وہ اپنے قدم کو ہلا نہیں پائے گا. اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہ جو علم حاصل کیا تھا اس علم کے مطابق عمل کتنا کیا. اور یہ بھی ایسا نہ ہو کہ علم جب آ جاتا ہے تو بعض اوقات تکبر آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے. وہ ایسا علم نہیں چاہیے ہمیں کہ جس کی وجہ سے تکبر آ جائے، حق کو ٹکرا دیں، حق کو جھٹلا دیں اور اپنی منمانی تعویلات سے کہیں کہ یہ جماعت نہیں ہے، فلاں ایسا ہے. ایسا نہ ہو، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، اس نے تکبر کی وجہ سے حق کو نہیں مانا تھا. بہرحال یہ فضیلت ہے عالم کی کہ اس کے لیے آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، چیونٹیاں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں. اور اگر کوئی اعتراض کرے کہ چونٹیوں کو کیسے معلوم کہ اس کا نام فلاں ہے، چونٹیوں کو کیسے معلوم ہوگا، تو اس کے لیے دلیل ہے قرآن مجید میں. جب سلیمان علیہ السلام کا قافلہ روانہ ہوا تو چیونٹیوں نے کہا کہ اپنے دلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر کہیں تمہیں روند نہ ڈالے. اللہ رب العالمین تو قادر ہے نا، اللہ نے تو ہر چیز کو اپنے قبضے قدرت میں کیا ہوا ہے. اللہ کا علم تو اتنا وسیع ہے کہ ریت کے ذروں کو، پانی کے قطروں کو، درخت کے پتوں کو اللہ کے علم میں ہے کہ وہاں پر کیا ہے. تو اللہ نے یہ علم دیا چونٹی کو، چونٹی نے نام لیا سلیمان علیہ السلام کا. تو وہ اللہ جو اس چونٹی کو یہ صلاحیت دے سکتا ہے تو وہی اللہ ہے جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات بتا دی. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے لیے یہاں تک رخصت دے دی. آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، صحیح مسلم میں، کہ حسد نہیں کر سکتے مگر 2 چیزوں میں. ان 2 چیزوں میں سے ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور وہ اس علم کے مطابق فیصلے کرتا ہو، لوگوں کو تعلیم دیتا ہو. حالانکہ حسد کی ممانعت بہت سختی سے آئی ہے. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم الحسد، حسد سے بچ جاؤ فإن الحسد یأکل الحسنات، اس لیے کہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. لیکن جہاں پر رخصت دی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسد کر سکتے ہیں 2 بندوں پر. ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس مال کا حق ادا کرتا ہے، اس کو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، غریبوں میں، مساکین میں، یتیموں میں.
اور وہ آدمی جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ اس علم کے مطابق فیصلے کرتا ہے، لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صحیح بخاری میں ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین عمدہ شخص وہ ہے جو تعلیم دیتا ہے قرآن مجید کی اور خود حاصل کرتا ہے۔ لہذا قرآن مجید کی تعلیم تو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو عروج دیتا ہے، اور بہت سی قوموں کو اس قرآن مجید کی تعلیم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے، اور تعلیم حاصل کر لی لیکن اس پر عمل نہیں کیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اور یہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ دعا بھی کرتے رہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرما جو نفع بخش ہو، فائدہ دینے والا ہو۔ تو ایسے علم کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں، اپنے بچوں کو نکالیں۔ ہمارے مدارس بہترین علم دے رہے ہیں، امیر محترم ان مدارس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے اپنے بچوں کو دین کا علم دینے کے لیے اپنے گھر سے مرکز بھیجیں، جہاں پر جو کورس ہو رہا ہے الحمدللہ جتنے بھی یہاں پر کورس ہوئے ہیں بہت بہترین انداز میں اچھے طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں سب چیزیں بتائی جاتی ہیں، اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ میں نے بیان کیا ہے عمل کی توفیق دے، اور ہم علم حاصل کریں، کوشش کریں جتنا بھی علم حاصل کیا ہے اس علم کے مطابق عمل کریں، اور اس علم کو دوسرے لوگوں تک منتقل کریں، کیونکہ جماعت کی جو بقا ہے، جماعت کی جو ترقی ہے وہ علم سے ہے۔ جب آپ علم حاصل کریں گے، جب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ باطل کا سامنا کریں گے اور بڑے اچھے انداز میں کریں گے، باطل چھٹ جائے گا اور حق ہی غالب آنے والا ہے۔ اس کے لیے دن کو رات کو جب کبھی موقع ملے تو کتاب کا مطالعہ کریں، علم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔